वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज हमारे हफ्ते का यह आखिरी प्रोग्राम होता है जिसमें तज्जिया करवाते हैं अहम सियासी डेवलपमेंट्स पर। सियासी डेवलपमेंट जाहिर है पीडीएम का जलसा जो है वही इस वक्त मौजूए गुफ्तगू भी है और इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान हम देख रहे हैं कि लफ्जी गोलाबारी जो है वो जारी है। अपोजिशन बार बार हुकूमत को ये तंबीह कर रही है, कह रही है कि लाहौर का जलसा जो है वो हर हाल में किया जाएगा और अगर हुकूमत ने रखना डाला या रुकावटें खड़ी की या तसादुम किया तो इसकी जिम्मेदार भी हुकूमत होगी। दूसरी जानिब हुकूमत के जितने भी तर्जुमान हैं जाहिर है वो न सिर्फ कोरोना वायरस के हवाले से अपोजिशन को तंबीह कर रहे हैं बल्कि आम आवाम को भी ये कह रहे हैं कि इनके जलसों में जाकर कोरोना वायरस से आप फैलता है इसलिए आप ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही अपोजिशन की तरफ से जो अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अपनी करप्शन बचाने के लिए जलसे कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान की नौ मुंतखब असम्बली से खिताब में भी कहा और कहा कि कोरोना वायरस इस वक्त उरूज पर है, हॉस्पिटल्स पे प्रेशर बढ़ रहा है, डॉक्टर्स बारहा बता रहे हैं, लेकिन एक अपोजिशन है जो कि हराम का पैसा बचाने के लिए जलसे जुलूस की तरफ जा रही है। अगर हम जिक्र करें कोरोना वायरस के फैलाव का तो यकीनन ये भी एक बहुत ही संजीदा मामला है और तेज़ी से फैल रहा है। आज तो बल्कि जो मस्बत केसेस की शरह बताई गई वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की है जो कि 20% तक पहुंच चुका है। जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं इस पर बात करेंगे अपने मोहतरम मेहमानों से कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जो 11 जमातों का इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की शक्ल में, इससे निमटने के लिए हुकूमत के पास क्या कोई मरबूत हिकमत अमली है और दूसरी जानिब जो इस वक्त अपोजिशन का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिस हिकमत अमली की या तयशुदा हिकमत अमली के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो बताते हैं, क्या वो किसी बंद गली की तरफ गामजन है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे सीनियर सीजन पॉलिटिशियन हैं, मुस्लिम लीग ज़वात के सरबरा भी हैं एजाजुल हक साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ होंगे ज़ैगम खान साहब, हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, और उनके साथ होंगे हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आप तीनों की पॉलिटिक्स के ऊपर जाहिर है एक बड़ी गहरी नज़र है और एजाजुल हक साहब मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक जंग की सूरत में हो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की सूरत में हो, या आप इसको कोई भी जनरेशन वॉरफेयर भी कह दीजिए। लेकिन अपोजिशन का अगर मैं जिक्र करूं, पहले हम स्टार्ट करते हैं ज़रा हुकूमत की स्ट्रैटेजी से। अपोजिशन का ज़ाहिर है हक भी होता है, वो करती है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तरफ भी जाती है, लेकिन इस स्ट्रीट प्रोटेस्ट से निमटने के लिए हुकूमतें आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकती, स्पेशली यू नो व्हेन देयर इज़ अ पेंडेमिक ऑल्सो अराउंड। अब तक की जो आप हिकमत अमली हुकूमत की देख रहे हैं, क्या आपको लगता है एक मरबूत हिकमत अमली के तहत वो अपोजिशन की इस तहरीक से निमट रहे हैं? देखें, हुकूमतों का काम जो है वो डिलीवर करना होता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, वो उनकी जो हाथ है वो लोगों की नब्ज़ पे होना चाहिए। असल में जो ऑपोजिशन है, कोई ऑपोजिशन का इतना ज़्यादा कोई पसीर राय नहीं थी, लेकिन हाँ महंगाई और बेरोज़गारी ने ख़ास तौर पर वेव 1 के बाद, अब तो वेव 2 आ गई है, के बाद लोगों की जो मुश्किलात थी उसमें इजाफा किया और फिर हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन खेलना शुरू कर दिया। भाई आप बजाय अपना तवज्जो देने के, लोगों को समझाने के, आपने खुद जलसे शुरू कर दिए। सही। एक तरफ आप कह रहे हैं जी कि पेंडेमिक है, एहतियात करें, फिर आप हाफिजाबाद में, फिर आप स्वात में, फिर आप गिलगित बल्तिस्तान में एक के बाद एक जलसा कर रहे हैं और फिर हिकमत अमली मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गलत थी और जिसने भी ये तजवीज़ दी हुकूमत को बड़ी गलत तजवीज़ थी। इससे एक तो अपोजिशन को तक़वियत मिली और दूसरा उनका फिर ये बयानिया कि जी हमने तो जलसे करने, हमें क्यों रोक रहे हैं आप, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप खुद जलसे कर रहे हैं और हमें कहें कि जलसा जो है रोकें। दूसरा, हुकूमतों में एक और बड़ी कमज़ोरी होती है, ये खाते हैं 100 प्याज, फिर खाते हैं 100 डंडे, फिर खाते हैं 100 प्याज। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि या तो आप फिर एक चीज़ कहें जी कि ये नहीं करना तो फिर ना होने दें। सही। ये नहीं कि जी आप एक चीज़ कहें जी कि ये नहीं होनी और फिर आप आखिरी मोमेंट पे जाके या तो आप ढील दे दें या फिर आप खुद एक कॉर्नर हो जाएं। तो मुल्तान में यही हुआ। सही। मतलब इतना ज़्यादा उसका वो बिल्ड किया गया
کہ آپ نے اپوزیشن کا کام خود ہی کر دیا. بڑی انٹرسٹنگ اس کا مطلب اوور آل جو میں آپ کی بات سے اس وقت اخذ کروں کہ ایز سچ کوئی حکمت عملی اس وقت نظر نہیں آ رہی, غلطیاں زیادہ ہیں, اپوزیشن کی موومنٹ کو تقویت زیادہ دے رہی ہے, فوکس ان کا پرفارمنس ہونا چاہیے تھا. ذرا اسی کو آگے لے کر بڑھتی ہوں. زیخم خان صاحب, بالکل اعجاز الحق صاحب نے جس طرح سے تجزیہ کیا, جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اس وقت ہمیں حکومت کا نظر آ رہا ہے, اب تلک دیکھیں 5 جلسے ہو چکے ہیں, بالکل صحیح. کبھی کہتے ہیں روک دیں گے, نہیں کرنے دیں گے, پکڑ دھکڑ بھی کر لی, پھر لاہور کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ چلیں جائیں آپ کر لیں, اور باقی عوام سے کہہ دیا کہ آپ رک جائیں. لیکن اس سب میں اگر آپ دیکھیں, اور دونوں کی میں بات کروں گی, کہ جس چیز کو ایکسرسائز کرنا ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پارلیمنٹ ہے. کیا حکمت عملی محض ترجمانوں کے تحت ہی اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے کامیاب ثابت ہو رہی ہے اس حکومت کے لیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اب ایکسرسائز کرنا چاہیے ہے انہیں؟ نادیہ, سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حکومت کی گرینڈ اسٹریٹجی کیا ہے, ایک بڑی اسٹریٹجی کیا ہے جس کے تحت وہ اپوزیشن کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. دیکھیے, جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے عمران خان کی, ایگزیکٹو کی, پارٹی ان گورنمنٹ کی, میرے خیال میں وہ بڑی کلیئر ہے. وہ ہے ایک پاپولسٹ اتھارٹیرین گورنمنٹ کی اسٹریٹجی, اور ایک اتھارٹیرین اسٹریٹجی کے تحت چلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ 2.5 سال سے ان کی کوشش یہ رہی کہ اپوزیشن کو اتنا رگڑا لگایا جائے, ان کو اتنا کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا جائے کہ وہ بس ایک نام کی ان کا وجود رہ جائے, نام کی پارٹیاں رہ جائیں, لیکن وہ کوئی ایک اچھی ایڈورسری نہ رہیں جو حکومتی پارٹی کے لیے خطرہ ہوں. اس کی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر, مثال کے طور پر, اب پارلیمنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے, ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ایگزیکٹو اور اپوزیشن جس کو مل کر چلاتے ہیں. اپوزیشن کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے. اگر آپ پارلیمنٹ کا رول دیکھیں کہ ایک طرف اگر وہ لیجسلیشن کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اوور سائٹ بھی کرتی ہے, ایگزیکٹو کی اوور سائٹ. جو ایگزیکٹو کی اوور سائٹ کا کام ہے وہ اپوزیشن کرتی ہے, کہ اپوزیشن ان خاص طور پہ جو کمیٹی سسٹم ہوتا ہے پارلیمنٹس کا, اس کے تھرو بھی, اور ہاؤس کے فلور پر بھی, اور بہت سی چیزوں پر آپ کو کنسنسس بلڈ کر کے چلنا ہوتا ہے. خاص طور پر ایک ایسی حکومت جس کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے, جو مائنورٹی گورنمنٹ ہے, جس کے پاس 10 سیٹس جو ہیں وہ اکثریت سے بھی, مطلب 10 سیٹ صرف سے پارٹی کھڑی ہے, اور نمبرز تو اس کے اس سے بھی زیادہ کم ہیں. تو شروع سے عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی, پارلیمنٹ میں باہر بھی, اپوزیشن کو ایز لیجیٹیمیٹ ایڈورسری, ایک ایسا مقابل, ایک ایسا حریف جو ایک قانونی حریف ہو, اس کو نہیں تسلیم کیا, بلکہ ان کو چور, اچکے, ڈاکو کہا ہے. پارلیمنٹ کے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے سے انکار کیا, ہاتھ ملانے سے انکار کیا, کسی قسم کی میٹنگز تک بھی نہیں بیٹھتے. جو قومی سلامتی کی میٹنگز ہوتی ہیں, اہم ترین میٹنگز ہوتی ہیں جس پر آپ کو کنسنسس بلڈ کرنا ہوتا ہے, جہاں پہ آپ نے انڈیا کے مقابل, مثال کے طور پر, آپ پہ حملہ ہوا, اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, اور اٹ کوڈ ہیو لیڈ ٹو اے وار, اور اس جیسی میٹنگ میں بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. گلگت بلتستان کی جو آئینی صورتحال ہے, کیونکہ آئین میں تبدیلی میں تو ممکن ہی نہیں نا حکومت کر سکے کوئی کام اپنے طور پر, وہ تیار نہیں ہوتے. اب کیا یہ اسٹریٹجی کام کر رہی ہے؟ میرے خیال میں 2.5 سال تک تو یہ اسٹریٹجی کسی نہ کسی طرح سے چلی, کیونکہ اپوزیشن بہت دبی رہی اور حکومت مسلسل ان کو دباؤ میں رکھتے ہوئے کامیاب رہی. لیکن بالآخر اپوزیشن کو بھی سمجھ آ گیا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا, اب ہم دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں, اب ہمیں سروائیو کرنا ہے تو اب ہٹ بیک کرنا ہوگا. اب جب کہ اپوزیشن نے ہٹ بیک کرنا شروع کیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی افراتفری پیدا ہو چکی ہے, ایک سٹیل میٹ پیدا ہو گئی ہے, جس میں لیجسلیشن بھی بہت مشکل ہوگی, آئین میں تو کوئی تبدیلی شاید ممکن ہی نہیں ہوگی. لیکن جس طرح لیجسلیشن مشکل ہے, اور جس طرح اپوزیشن نے بھی کہا ہے کہ وہ تعاون نہیں کریں گے, آئین میں ترمیم بھی ناممکن ہے, لیکن عبداللہ گل صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب قادری صاحب کا دھرنا تھا, ساتھ میں ظاہر عمران خان صاحب کا بھی تھا, اس وقت کی پارلیمنٹ جو کہ نواز شریف صاحب لیڈر آف دا ہاؤس تھے, یعنی پرائم منسٹر تھے, بالآخر پیپلز پارٹی کو اپنے پاس بٹھایا, وہ بڑی دھواں دار جو ہے وہ پارلیمنٹ کا سیشن بھی ہوا, اور پھر وہاں سے معاملات تھوڑے ریٹریٹ کی طرف گئے as far as PTI was concerned. یہاں تو پارلیمنٹ لگتا ہے نہ اپوزیشن کے لیے ایگزسٹ کر رہا ہے اس وقت, اور نہ ہی عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے ایگزسٹ کر رہا ہے. سو یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے آپ کے نزدیک, یا یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہوگی اس حکومت کی کہ جانے دیں, کرنے دیں, جلسے کتنے کر لیں گے, آخر حاصل کیا کر لیں گے ان جلسوں سے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। मैंने दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू बड़े गौर से सुनी और देखिए स्ट्रैटेजी तो बड़ी वाज़ेह है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन जो है दे मीन बिजनेस, वो ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं या लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और लोग बावजूद, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, अखबार मीडिया सब कुछ से उनको मालूम है कि कोरोना जो है वो बेकाबू है, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम SOPs को नज़रअंदाज किए वो जलसे के अंदर आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गुजरावाला के अंदर जलसे में मेरी भी क्योंकि तहरीक के कुछ लोग वहाँ गए और उनको मैंने भेज के जाके कहा कि आप चेक करें, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर वो लोग हैं जो बेरोज़गारी, महंगाई और दीगर मसाइल से जो है वो तंग आके जो है वो वहाँ तंग आमद बजंग आमद के ऊपर आ चुके हैं। और वो अपोजिशन फिलहाल उनको वो एक, आपको पता है अपोजिशन का नैरेटिव हमेशा दुनिया में हर जगह ज़्यादा मजबूत हुआ करता है क्योंकि वो लोगों की बात करते हैं, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होती। तो अभी जो अपोजिशन का मुल्तान का जो जलसा था ख़ास तौर पे वो बड़ा अहम था क्योंकि इसके अंदर मेरी इतलात के अंदर पुलिस ने जो है वो आवाम के सामने जाने से इनकार कर दिया था और कहा कि हम एक हद तक आवाम को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बाद हम उनके साथ किसी भी तसादम की कैफियत में नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फेलियर था मेरे ख्याल में और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अब्दुल्ला गुल साहब, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, पुलिस ने खुद मना कर दिया था या जैसे कि पंजाब हुकूमत ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और खुद पुलिस से कहा कि भाई तसादुम की कैफियत ना हो? पुलिस ने जब कहा तो फिर पंजाब हुकूमत के पास और ऑप्शन क्या थी? पुलिस कभी भी, आवाम जब 2 गुना से ज़्यादा हो जाए पुलिस के मुकाबले में तो पुलिस जो है वो हमेशा जो है वो बैक फुट पे चली जाती है और अगर वो 4 गुना हो जाए तो उसके साथ मिल जाया करती है। ये एक तारीख है और इसको हमें कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ये एक माजी के IG थे जिन्होंने मुझे खुद ये बात बताई थी। बहरहाल हम इसके ऊपर आते हैं कि अब लाहौर के ऊपर, लाहौर के अंदर जो भी क्राउड आएगा वो वहाँ का लोकल होगा और मेरे ख्याल में जिस अंदाज में अपोजिशन क्राउड को पुल कर रही है और ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा और अब जो आस्था भुट्टो को देखने के लिए लोग बहुत सारे आएंगे, तो लाहौर का जलसा जो है वो यकीनन एक बहुत तारीख साज जलसा होगा। और मुझे ये अंदाजा है कि उसका फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो इस्लामाबाद की तरफ होगी। हुकूमत की स्ट्रैटेजी फॉर लाहौर जलसा ही बता दीजिए आप, क्या होनी चाहिए? देखें, अगर हुकूमत की स्ट्रैटेजी हो तो हुकूमत की स्ट्रैटेजी तो सवाए इसके कि जब तक कि आप अपोजिशन के साथ बैठेंगे नहीं, जैगम साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि आप कोई फोरम, कोई जगह तो उनको दे नहीं रहे। आखिर अगर आप पानी को कहीं आउटलेट नहीं देंगे, उसकी कहीं बाहर रिसने की, तो नतीजा ये होगा वो पूरी दीवार को तोड़ देगा। इसलिए अगर ऑपोजिशन यहाँ आएगी तो अपने मुतालबात मनवा के रहेगी और जब आप मुतालबात मनवाएंगे, जी बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है, मुझे पता है और मैं आपको ये भी ऐलान कर रहा हूँ कि इस टाइम पे जो ऐसे अहम लोग हैं जो करते धरते हैं उनके अंदर एक बेचैनी है और ऑलरेडी अपोजिशन से बातचीत के बैकडोर दरवाजे खोल दिए गए हैं। मैं इसी पर ब्रेक ले रही हूं, मैं इसी पर के जलसे से पहले मैं इसी पर ब्रेक ले लेती हूं। आपने कहा कि बातचीत के दरवाजे उनके लिए बैकडोर चैनल्स के थ्रू खोल दिए गए हैं क्योंकि अपोजिशन भी अपनी इस पूरी तहरीक में बार बार मुज़ाकरात का जिक्र करती रही। इससे क्या हम ये अखज़ करें, और इजाजुल हक साहब से भी मैं पूछूंगी कि अपोजिशन ने ये देख लिया था कि और कोई रास्ता है नहीं, इसीलिए अब अगर कोई खुद से राजी नहीं हो रहा तो हम खुद ही उनको खुल कर कह देते हैं कि लेट्स हैव अ नेशनल डायलॉग। जाहिर है क्योंकि बार बार ऑपोजिशन ये भी कह चुकी है कि हुकूमत से तो वो किसी किस्म का डायलॉग नहीं करना चाहती। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर जो मुक्तदिर हल्के जिनका जिक्र कर रहे हैं, लेट्स बी वेरी कैंडिड, एस्टैब्लिशमेंट की यहाँ बात हो रही है, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट तैयार है इनके साथ बैठने से या फिर वही बात होगी कि माइनस जरदारीज एंड माइनस शरीस? लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस दिस। इजाजुल हक साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और जैगम खान साहब हमारे साथ हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस वक्त तक की हुकूमत की और अपोजिशन की स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब चल रही है, क्या होनी चाहिए है, क्योंकि PDM कहती है कि हम बड़े भरपूर तरीके से आगे बढ़े। इजाजुल हक साहब, ब्रेक से पहले अब्दुल्ला गुल साहब ये कहते हैं कि बैकडोर राब्ते तो शुरू हो गए हैं, क्या वाकई अपोजिशन की ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि तकरीबन निस दर्जन तो हो चुके हैं ना जलसे, आपको लगता है कि इन जलसों की वजह से
وہ جن سے مذاکرات کے لیے اوپنلی بھی پھر کہہ رہے تھے کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی بار بار ہم دیکھ رہے تھے کہ قمرالزمان قاہرہ صاحب نے بھی آن ریکارڈ کہا تھا کہ جب دو لوگوں میں مسائل ہوں تو کوئی بڑا بھائی بیٹھتا ہے اور ان میں رفع دفع کراتا ہے معاملات. تو جن سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے فائنلی وہاں تک آواز پہنچ گئی ہے اور یہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. دیکھیں بیک ڈور چینلز جو تھے وہ کبھی بند نہیں ہوئے تھے. جب یہ پیک پہ جا رہا تھا بیانیہ اور گالی گلوچ تک نوبت آ چکی تھی تب بھی بہت سے لوگوں کے انہی کی جماعت کے رابطے تھے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کافی تبدیلی آ رہی ہے اپوزیشن کے سٹانس میں. پیپلز پارٹی نے تو شروع سے ہی ایک الگ سٹانس لیا ہوا تھا اور وہ اس بیانیے کے ساتھ بالکل نہیں تھے اور انہوں نے اسی اپنے جو بیانات دیے تھے اس کے ذریعے ایک پیغام دے دیا تھا کہ جی اگر آپ چاہیں تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس پی ڈی ایم سے باہر بھی نکل جائیں گے. اور اسی طرح اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک بڑا ہارڈ ہٹنگ سٹانس تھا شروع میں جو کہ اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے, خاص طور پہ ملتان کے جلسے کے دوران اور اس کے بعد. پہلے تو خیر وہ بڑی گرما گرمی تھی کیونکہ روکا ہوا تھا تو اتنا کچھ سخت بات چیت انہوں نے نہیں کی. گرینڈ ڈائلاگ کیا چیز ہے, مطلب گرینڈ ڈائلاگ کی جو بات کی جا رہی ہے اسی طرح ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا. بات یہ کہ اس وقت ہر جماعت موقع کی تلاش میں ہے کہ ہماری جان بخشی کیسے ہوگی اور ہم سے بات چیت کیسے شروع ہوگی. یہی ہوا تھا جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جماعت نے وہ میٹنگ بلائی, جس جماعت نے اس کے اوپر سگنیچر کیے اور پھر سیاہی سوکھنے سے پہلے ابو دھابی میں اس کا فالو اپ ہو گیا اور انہوں نے وہ سب کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے چلائی اور خود این آر او کر کے ایک سائڈ پہ ہو گئے. اسی طرح سے بھی موجودہ بھی یہ جو گرینڈ ڈائلاگ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں یہ مکائی چاہ رہے ہیں, لیکن کس حد تک حکومت کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا اس میں. اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی ہی حکمت عملی جو تھی وہ شروع سے کچھ تھوڑی بہت زیادہ ایگریسو ہو گئی تھی. آپ شخصیات کے خلاف تو کچھ سٹینڈ لے سکتے ہیں, ان کے خلاف آپ ان کے جو کیسز ہیں وہ لڑ رہے ہیں اپنے, لیکن پوری جماعت کو آئسولیٹ کر دیا. اب میں صرف ایک چھوٹا سا یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب دھرنا ہوا پی ٹی آئی کا اس وقت پارلیمنٹ کے اندر 16 جماعتیں تھیں جن میں سے ایک جماعت باہر تھی یا 17 جماعتیں تھیں ایک باہر تھی اور 16 جماعتیں جو ہیں وہ متفقہ طور پر اکٹھی کھڑی تھیں. اس کے باوجود کہ شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے بیچ میں, لیکن انہوں نے اپنا ساتھ ایک دوسرے کا نہیں چھوڑا. صحیح. موجودہ صورتحال میں ساری اپوزیشن کی جماعتیں باہر ہیں اور حکومت جو ہے آئسولیٹ ہو گئی ہے. اب یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ حکومت کے پاس جتنے اختیارات ہوتے ہیں ہر جماعت چاہتی ہے کہ ہم حکومت کی رائٹ سائڈ پہ رہیں. اس حکومت نے اپنے جو رائٹ سائڈ پہ تھے ان کو بھی لیفٹ پہ لے آئے ہیں اور ساری جماعتیں اپوزیشن کی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ ایک سائڈ پہ ہو گئی ہیں اور 2 جماعتیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی دل سے ساتھ نہیں ہیں, وہ موقع کی تلاش میں. ایم کیو ایم کو لے لیں یا پی ایم ایل کیو کو لے لیں, آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمیں موقع مل جائے تاکہ ہم بھی ایک مطلب جو ان کا ابھی دل برداشتہ ہیں یا جو بھی وجوہات ہیں یا ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا رہی. اپوزیشن تو اب کھلم کھلا کہہ رہی ہے کہ ان کے الائز بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں چھوڑ چکے ہیں. دیکھو وہ تو نظر ہی آ رہے ہیں نا, وہ بھی اس موقع کی تلاش میں ہیں. عمران خان صاحب ابھی ملنے کے لیے بھی گئے, چودھری شجاعت صاحب کو ملنے کے لیے بھی گئے, لیکن اس کے بعد بھی جن چند لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے یہی اظہار کیا کہ جی ابھی ہمارے جو ہے وہ جو غلط فہمی ہے وہ دور نہیں ہوئی ہے. صحیح. تو یہ ایک جو غلط حکمت عملی ہے, حکومت کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس کو درست کریں اور حکومت کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ میکرو لیول پہ, میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کہ کچھ اکنامک فگرز جو ہیں وہ بہتر ہونی شروع ہو گئی ہیں, چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھا جائے یا پھر ہمارے ہاں جس طرح ہوتا ہے کہ آپ قیمتیں اتنی بڑھا دیں کہ اگر آپ 10% بھی کم کریں تو لوگ کہیں یار ایک قسم کا کوئی ریلیف مل گیا. اجاز صاحب قطع کلامی, اگر آپ کہتے ہیں حکومت کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, اس سے میں کیا مراد لیں ہمارے ناظرین؟ زیادہ وقت نہیں ہے مطلب they have still time یا they have to deliver. Basically جو میرا مطلب ہے کہ they will have to start delivering now. Okay, they will have to give relief to the people. Okay, otherwise تو دیکھیں نا ہمارے ہاں 2.5 سال کی فگر جو ہے یہ بڑا ایک سوالیہ نشان رہا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. 88 سے آپ 99 تک آ جائیں, یہ بڑا اللہ کا شکر ہوا تھا کیونکہ ہمارے لوگوں میں بھی پیشنس نہیں ہے
ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی پیشنس نہیں ہے. 2.5 سال کے بعد لوگ بھی اکتانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں 88 سے 90, 90 سے 93, 93 سے 96, پھر 97 سے 99. یہی ہے نا ہمارے مطلب 2.5 سال ہی تھا یہ سارا. صحیح. تو یہ اب بھی آپ جب بھی دیکھیں جو بھی بات 2.5 سال ہو گئے حکومت نے یہ نہیں کیا, اب 2.5 سال ہو گئے اب کیا ہوگا, تو لوگوں میں پیشنس نہیں ہے. یہ 2 حکومتوں نے 5-5 سال پورے کیے تھے. موجودہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی حکمت عملی کو صحیح کریں, پارلیمنٹ کو فعال کریں, پارلیمنٹری کمیٹیز کو فعال کریں, اور اپوزیشن کے ساتھ چاہے یہ تاثر دینے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے بڑے بھائی انگلی پکڑیں یا چھوٹے بھائی انگلی پکڑیں, آپس میں بیٹھ کر ان سے ڈائیلاگ کریں, بات چیت کریں, اور کوئی ایسی حکمت عملی نکالیں جس سے کہ جمہوریت کی جو ہے وہ اس پٹڑی پہ چڑھی. اچھا, اب آپ نے جو بات کہی اور جو عبداللہ صاحب نے سٹارٹ کی کہ بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں, آپ نے کہا وہ کبھی بھی نہیں رکے تھے زیغم, لیکن یہ جو بیک ڈور رابطے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ہم بڑے اپنے جو دفاعی تجزیہ کار پروگرامز میں آتے ہیں اور سیاست پر بات کرتے ہیں, وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مائنس شریف مائنس زرداریز, PMLN بھی قبول ہوگی, پیپلز پارٹی بھی قبول ہوگی. پھر اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کیا واقعی کیسز ختم کرنے کے حوالے سے کر رہے ہیں, یا پھر اس ٹرانس پہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہیں ہوگا, ہمیں ڈکٹیٹ کرنا ہوگا, ہمیں وہ لائن ڈرا کرنی ہوگی جس طرح سے انہوں نے اعلامیے میں پورے عوام کے لیے جاری کیا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, اور پھر عمران خان صاحب کی ریلیونس اس وقت کہاں ہے اس سب میں؟ دیکھیے, کس کو مائنس ہونا ہے کس کو پلس ہونا ہے اس کا فیصلہ تو پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. یہ کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی یا کسی پالیٹیشین کو مائنس کرے. اب جہاں تک کیسز کا کام ہے تو وہ پاکستان کی عدلیہ نے اس کو ڈیل کرنا ہے, اور عدلیہ کے فیصلوں سے پہلے کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کو چور یا اچکا قرار دے, یا پوری کی پوری ایک پولیٹیکل کلاس کو چور یا اچکا قرار دے. اب دیکھیے, جتنی بھی تحریکیں ہوتی ہیں ان کا اختتام بھی گفتگو پر ہی ہوتا ہے. آخر کو ہونا تو ڈائیلاگ ہی ہے نا, اس کے علاوہ کیا حل ہے. ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, ایلیٹس کے مختلف گروپ ہیں, سیاسی گروپس ہیں, انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک رولز آف دا گیمز ہی طے کرنی ہے نا. جھگڑا تو اسی بات پر ہے, 70 سال سے اسی بات پہ جھگڑا چل رہا ہے نا, کہ کس نے کیا کرنا ہے, کس کے پاس کتنا اختیار ہوگا, کون کیا کرے گا, کون کیا نہیں کرے گا, کس کے پاس کتنی اتھارٹی ہوگی, کتنی نہیں ہوگی. انہی رولز آف دا گیمز پر ہی معاملہ چل رہا ہے نا, اور اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے, رولز آف دا گیمز پر ہی اسرٹ کر رہی ہے, اور اسی پر ہی بات ہونی ہے, اور گرینڈ ڈائیلاگ پر ہی بات جانی ہے. اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خالی پی ٹی آئی سے بات نہیں کریں گے, اور پی ٹی آئی نے بات کرنے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی, کیونکہ جہاں اپوزیشن نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا, لیجسلیشن میں بھی تعاون کیا, تو وہاں بھی پی ٹی آئی نے ان کو ذلیل کیا, اور ان کو کہا کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ چارہ کاری کیا تھا, تم تو خود بھاگے آئے ہو, تم نے تو اس قانون میں سپورٹ کرنا ہی نہ تھا, ہمیں پتہ ہے تمہیں کس نے کہا. تو ظاہر ہے ان کو اس میں بھی ذلیل کیا گیا. تو اب وہ بیٹھیں گے تو گرینڈ ڈائیلاگ پر ہی, لیکن اسٹیبلشمنٹ کیوں بات نہیں کرے گی. ظاہر ہے یہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹیررسٹ سے بھی تو بات کرتی رہی ہے نا, سب سے بات کرتی رہی ہے. جب ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے, ایک سٹیل میٹ کریٹ ہو گئے, خطرناک صورتحال کریٹ ہو گئی ہے, جبکہ پاکستان کو کنسنسس کی ضرورت ہے. ہمیں اندرونی مسئلے بھی ایسے ہیں. آپ دیکھیے, اس حکومت کا جو ایجنڈا تھا وہ ریفارمز کا تھا. کیسے ممکن ہے کہ ریفارم فوکس کے بغیر ہو, ان حالات میں ہو, اور کنسنسس بلڈنگ کے بغیر ہو. 2.5 سال تو ضائع ہو گئے, اور آخری سال 1.5 سال تو ویسے ہی کچھ کرنے کا نہیں ہوتا. اس میں تو آپ بہت ہی پاپولسٹ ڈیسیژنز کرتے ہیں جس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. بالکل صحیح. سو یہ جو آپ نے رولز آف دا گیمز کا ذکر کیا, کہ ظاہر ہے کہ اسی کو طے کرنے کے لیے اپوزیشن کی یہ تحریک ہے, اسی پر ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہونا ہے. مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے آپ کی بات سے زیغم, کہ واقعی کیا بیک ڈور ڈپلومیسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت, اس میں رولز آف دا گیمز کی حوالے سے ہی بات ہوگی. کیا واقعی ہم یہ کہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی تاریخ سے اس حد تک اب میچور ہو چکی ہیں, جیسے کہ نون لیگ کلیم کرتی ہے کہ now they really want کہ let's decide کہ what is going to be the rules of the game. Let's take a break. عبداللہ صاحب, میں قطع کلامی نہیں چاہتی, اس لیے بریک کے بعد آ کے یہی سوال میں آپ پر لے کر آؤں گی. بات کن امور پر ہو رہی ہے, اس پر جو کہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا ان تمام پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, یا پھر اپنے کیسز کے حوالے سے, اپنے بچاؤ کے حوالے سے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. کیونکہ وقت بہت کم ہے, عبداللہ گل صاحب میں سیدھا آپ کی طرف آتی ہوں. کیا واقعی جو اس وقت بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں ان اپوزیشن کی جماعتوں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس میں اسی رولز آف دا گیمز کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے یہ پوری تحریک ہے, یا اپنی سیاسی جماعت اپنے لیڈران کو بچانے کی بات ہے؟
देखें, जहाँ तक ताल्लुक है सियासी जमातों को अपना एक मुस्तकबिल बचाने का मसला है। अगर वो इसी तरीके से चलते रहे तो सियासी जमातों का क्या मुस्तकबिल रहेगा। सेनेट के अंदर वो क्या सारा कुछ उठा के मौजूदा हुकूमत के हाथ में दे दें और उसके बाद जो है वो अगले 6 साल या 4 साल जो है वो फारिग होकर बैठे रहें। ऐसा नहीं हुआ करता सियासत के अंदर। और बिल्कुल क्या माजी के अंदर इंटरवेंशन नहीं हुई इदारों की, बिल्कुल इंटरवेंशन हुई। जब इमरान खान साहब ने धरना दिया तो क्या राहील शरीफ साहब ने उनको मुज़ाकरात की दावत नहीं दी थी? बिल्कुल दी थी। और अगर अभी भी देखिए, मेरी मौलाना फजल रहमान से 5 दिन पहले बात हुई थी और मैं उनसे राब्ते में रहता हूँ और मुझे ये मालूम है कि पिछली दफ़ा भी जो धरना था वो इस्लामाबाद में कैसे ख़त्म हुआ था। मैं इसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता। और जो माजी के अंदर एश्योरेंसेस दी गई थी अपोजिशन को वो फुलफिल नहीं की गई। अब जो है जो हुकूमत को काम करना है वो सबसे पहले तो ये है कि मुज़ाकरात शुरू करे। अगर वो डायरेक्टली नहीं कर सकती, जिस तरह कहा गया है कि इस टाइम पे कोई मुज़ाकरात के लिए कोई रूम नहीं छोड़ा, जो इतना लोगों को गंदा कर दिया। असल मसला तब पैदा होगा कि जब मुज़ाकरात भी होंगे और अपोजिशन की बातें भी मानना पड़ेंगी। जब आप बातें मानने पड़ेंगी तो हुकूमत का स्टांस जो है वो कहाँ रह जाएगा। फिर जो उनका एक मौक़िफ़ जो कि एक तो परफॉर्मेंस नहीं है, ऊपर से जो उनका मौक़िफ़ था कि हम कभी किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब वो छोड़ना पड़ जाएगा तो फिर हुकूमत किस ग्राउंड पे प्ले करेगी। इवेंचुअली ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो है वो खुद स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना शुरू हो जाएगी और ये मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा होने वाला है। इसलिए कुछ अरसे के बाद जो सिचुएशन होगी, ख़ास तौर पे अमेरिकन जो ऑफिस में नए प्रेसिडेंट आएंगे उससे पहले पाकिस्तान के अंदर मामलात को सेटल होना पड़ेगा। जी अब्दुल्ला साहब, आप क्या देख रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो बुरा हाल है। बिल्कुल सही है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो जाहिर है, उनसे आपके बहुत मुश्किलात हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलवेज लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ये तो सबके सामने 2014 का जो धरना था उस वक्त भी यही उस वक्त की हुकूमत गिला किया करती थी। मुझे ये बता दीजिए, क्या आप समझ रहे हैं कि ऑपोजिशन अगर कुल्ली तौर पर नहीं पीडीएम लेकिन जुज़वी तौर पर अपनी कामयाबी हासिल कर सकेगी? जी बिल्कुल, ऑपोजिशन जुज़वी तौर पे नहीं बल्कि काफ़ी हद तक जो है वो अपनी कामयाबी हासिल कर पाएगी, जो आज तक की ग्राउंड रियलिटी है। और उसके अंदर हुकूमत पहले ही दे आर वॉकिंग ऑन अ थिन रोप। आप देख लें कि वो आप हुकूमत के पास जो अभी इत्तेहादी भी हैं वो किस तरह से डामाडोल हैं और जो उनके इत्तेहादी बने क्या ये उनके आइडियोलॉजिकल फ्रेंड्स थे? क्या काफ लीग के मुतालिक जो है वो कातिल लीग का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया गया? क्या जो है वो एमक्यूएम को जो है वो दहशतगर्द जमात नहीं कहा गया? वैसे तो ये हमने हमेशा देखा है हर हुकूमत जब मखलूत बनती है या एलाइज चाहिए होते हैं तो वो कोई नजरियाती लोगों को साथ नहीं लेकर चलते, बल्कि बहुत कुछ पहले माजी में एक दूसरे का बैकलॉग जरूर होता है। बट यू सी कि ये कामयाब होंगे और काफी हद तक होंगे। इजाजुल हक साहब, आप भी देख रहे हैं ऑपोजिशन को कामयाब होता देख रहे हैं और नजर आ रहा है। और क्या इस्लामाबाद में धरने की सूरत में कामयाबी हासिल होगी? हुकूमत धरना बिल्कुल ये देंगे, आपको देखेंगे। और मैं आपको एक चीज यहाँ जरूर ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ। आप ये जरा गौर कीजिएगा, जो मुझे इंटीमेशन है, जो मुझे एक इंडिकेशन दी गई है, उसके अंदर माजी के अंदर भी जो था वो धरना जो है वो कचहरी चौक रावलपिंडी की तरफ जा रहा था। ये अगर डी चौक पे चला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कचहरी चौक जिस दिन अगर इसने अपना रुख मुतय्यन कर लिया फिर बहुत मुसीबत बन जाएगी। अच्छा इजाजुल हक साहब, क्योंकि वक्त कम है, आपसे और ज़ैखम से यही जानना चाहूंगी, क्या कामयाबी देख रहे हैं इस वक्त और क्या धरने की सूरत के बाद ही कामयाबी हासिल करेगी पीडीएम? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि धरने तक नौबत आएगी और ना ही मैं समझता हूँ कि पीडीएम इस हद तक आगे जाएगी। ना ही लाहौर के जलसे के बाद कोई इतनी बड़ी क़यामत आ जानी है कि हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। ये सब ऐसी फर्जी बातें हैं या सियासी आप कह लें बयानात हैं कि जी 11 दिन में इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें, जनवरी में हुकूमत चली जाएगी। कभी धरनों से जलसों से अगर हुकूमतें जाती होती तो 1986 में आपको पता है मोहतरमा जब आई पाकिस्तान, तो इससे बड़ा जलसा तो मेरे ख्याल में लाहौर की तारीख में शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन वो अगले हफ्ते के अंदर अंदर फिजल आउट हो गया। इसी तरह खान साहब भी अगर थोड़े दिन और बैठे रहते वहाँ पर आप पारा पे और डी चौक पे ना जाते तो मेरे ख्याल में फिर तारुल कादरी और ये दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर उस तरफ जा रहे होते। तो इतना बड़ा शो करना इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में लोगों को लेकर आना, मैं नहीं समझता कि मुमकिन है। हाँ, कुछ जो दीनी
طبقات ہیں, کوئی مدرسے کے لوگ ہیں یا فضل الرحمان صاحب اگر ان کو موو کر کے لے آئیں. اگر یہ جماعتیں اکیلے جلسہ کریں تو پی ڈی ایم بنانے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی تھی کہ اکیلی جماعت اس قابل نہیں تھی, نہ پیپلز پارٹی پنجاب میں جلسہ کر سکتی تھی, نہ نون لیگ. وہ ٹھیک, تو اعجاز صاحب تو کیونکہ وقت کم ہے, کیا پی ڈی ایم کیا بالکل کوئی کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائے گی؟ دیکھیں, کامیابی یہی ہوگی ان کی کہ حکومت ان کے لیے ایک ڈائیلاگ کا راستہ کھولے اور بات چیت شروع کرے, چاہے کسی کے ذریعے میں ہو, چاہے بیک ڈور سے ہو یا فرنٹ ڈور سے ہو. یہ ہوگا ضرور اور ان قریب ہوگا. ان قریب ہوگا. آپ اسلام آباد کا دھرنا نہیں دیکھ رہے ہیں. جی زیخ, ہم آپ سے بھی یہی سوال ہے میرا. دیکھیں, اجازت حق صاحب نے 2 ایگزامپلز دی, بی بی کی اور عمران خان کی. بی بی بھی حکومت میں آ گئی تھی اور عمران خان بھی حکومت میں آ گئے تھے. ظاہر ہے اگر اس طرح کی تحریکوں سے حکومت نہیں جاتی تو حکومت کی حال تو بہت خراب ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ باہر جاتی ہی ہے. تو اس وقت کی جو یہ اپوزیشن ہے, یہ کوئی معمولی اپوزیشن نہیں ہے, یہ پاکستان کی مضبوط ترین اپوزیشن ہے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کراؤڈ جمع نہیں کر سکتا. تمام پارٹیاں, جو بڑی پارٹی اپنے اپنے طور پر بہت بڑے بڑے کراؤڈ جمع کر سکتی ہیں, لیکن اس وقت جو حالات ہیں, جس طرح کا پریشر ہے, جو حکومت کا رویہ ہے, جو حکومت کا طریقہ ہے, وہ اس طرح کا ہے کہ اس وقت ان کو سب سے زیادہ مولانا کی ضرورت پڑی, جن کے پاس وار ہارڈنڈ لوگ ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولانا آتے ہیں تو پھر اگر 4000 مولانا بھی آ جاتے ہیں اسلام آباد میں تو پھر حکومت ایفیڈیوٹ لے کر ان کے ساتھ معاہدے کرنے پہنچتی ہے. تو ان کے پاس مولانا بھی, جو پچھلے مولانا جن کے ساتھ حکومتوں نے اس حکومت میں معاہدہ کیا ہے, ان سے سب سے بڑا مولانا بھی ان کے پاس ہے. اور یہ پارٹیاں بھی ہیں جنہوں نے بہت بڑے ووٹ لیے. اگر ان کے ووٹ ملا لیں تو ان کی فالوئنگ بھی پی ٹی آئی سے بہت زیادہ ہے. So in 20 seconds, what are you seeing now happening? I am saying that government will come under tremendous pressure. اگرچہ یہ نہیں جائے گی لیکن اس کی چلنے والی حالت بھی نہیں رہے گی, جو زیادہ خطرناک بات ہے. جانے سے تو پھر کوئی حل نکل آتا ہے نا, لیکن اگر گورنمنٹ لیم ڈک بن جائے تو اس کا تو گورننس پر اور بھی زیادہ برا اثر پڑتا ہے, ملک پر اور بھی زیادہ برا اثر پڑتا ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اوکے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہت ہی دلچسپ گفتگو. میں ایک گزارش, اگر اجازت دیجیے, ایک میں 10 سیکنڈ میں بات کروں گا. مجھے یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایجیٹیشن کا راستہ نہیں اختیار کیا پچھلے سال جب وہ دھرنا دینے آئے. مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بھی جو دھرنے انہوں نے ابھی کیے ہیں, تو پھر انہوں نے اگر اسلام آباد نہیں آتا تو پھر یہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا. تو پھر میرے خیال میں تو اس کا کوئی منطق ہی نہیں ہے. پھر اپوزیشن نے تو جھک مارا اگر اسلام آباد نہیں آنا. گول صاحب, نہیں, بالکل آئیں گے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام آباد میں نہیں آئیں گے, اسلام آباد میں آئیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی یہ کیپیسٹی بہت کمزور ہے کہ وہ علماء پہ ڈنڈے مارے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ حکومت جو ہے وہ ویکر پوزیشن میں آ جائے گی, اور جب اس کے اوپر دباؤ آئے گا تو اس کو ایونچولی باؤ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور یہ حکومتیں دھرنوں سے نہیں ختم ہوتی, لیکن اٹ لیڈس ٹو, جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹ ول لیڈ ٹو دیٹ ڈائریکشن. اجاز صاحب جیسے فرما رہے ہیں بڑے قابل احترام ہے, لیکن یہ تو آپ کو اسلام آباد میں نظر آئیں گے. اچھا, بہت بہت شکریہ. میری گزارش ہوگی انشاءاللہ جب تک یہ پی ڈی ایم کے جلسے چل رہے ہیں, جب تک وہ ڈائیلاگ کا جو ہے وہ آغاز نہیں ہو جاتا, بیکاز جب کبھی بھی اس طرح کی ایک سٹیل میٹ ہو, ڈائیلاگ ہی اصل راستہ ہوتا ہے. وہ کب شروع ہوتا ہے اس پر نظر رکھیں گے, اور اپنے ان تینوں سیزنڈ اینالسٹ سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ضرور آپ لوگوں کو ہم زحمت دیں گے, تاکہ جو آپ لوگوں کی خبریں ہیں اور جو دلچسپ تجزیہ ہے اس سے بہت کچھ لوگ سمجھ بھی سکیں گے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیے کرونا وائرس واقعی پھیل رہا ہے, ایک وبا ہے. اپنا دھیان رکھنا ہے, دوسروں کا بھی رکھنا ہے. ماسک پہنیے, فاصلہ رکھیے, ہاتھوں کو بار بار دھوئیے. اللہ حافظ.